میں نوجوانوں میں نوزیدوں تو عورتوں کو عزت ملی کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے۔ اے بیواؤں کو عزت ملی تو کس کے صدقے؟ جب میرے نبی کی بظاہر عمر مبارک 25 سال کی ہونے لگی، بہت کو جی کس نبی کی؟ کس نبی کی؟ جس نبی کو رب نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آتے ہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگتے ہیں، جو ہی جابر حاضر ہوتے ہیں تو ایک نظر آقا کے وضحا چہرے پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر آسمان کی چاند پہ ڈالتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا، اے جابر آپ یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی مجھے دیکھتے ہو، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہو؟ کہا آقا میں یہ دیکھتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے نبی کا چہرے انور۔ کہا اے جابر اب پایا کیا؟ کہا مصطفیٰ چاند میں تو داغ ہے لیکن تیرا چہرہ اس داغ سے بھی پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا بلال کمار سرکار۔ کہا میرے آقا چاند میں تو داغ ہے لیکن تیرا چہرہ اس داغ سے بھی صاف ہے، اسی لیے تو رب نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا۔ اتنا ہی نہیں رب نے آگے جا کے فرمایا مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اتنا ہی نہیں، میرے رب نے فرمایا وما ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اتنا ہی نہیں، جس وجود کی تعریف خود خدا کرے، جس نبی کو خود کہے کر پروردگار وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے ہم تو کرنے والے ہیں، کوئی کرے یا نہ کرے میرے نبی تیرے روضے اطہر پہ 70,000 فرشتے جو شام کو درود پڑھتے ہیں، جو شام کو سلام پڑھتے ہیں، دوبارہ قیامت تک ان کو باری نہیں آئے گی۔ میں نے بولا مولا کیوں، کیا وجہ ہے؟ رب نے کہا اتنے فرشتے میں نے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ اتنے فرشتے میں نے نبی کے درود کے لیے بنائے ہیں۔ اے میرے جوانوں، اے بدل کے رہنے والوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آ جاؤ اس کے مصطفیٰ میں جھوم جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے۔ بتا میرے چاہنے والوں، بتا نبی کے گیت گانے والوں، مصطفیٰ کے گیت گانے والوں، آج تم نبی کے محفل میں کھڑے ہو، آقا کی محفل میں آئے ہو۔ میرے رب نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ان بیواؤں کو اگر عزت ملی تو نبی کے صدقے ملی۔ ان کو کوئی عزت نہیں تھا، ان کو کوئی وقار نہ تھا، ان کو سوسائٹی میں کوئی ادب و احترام نہ تھا، لیکن جو ہی مصطفیٰ دنیا میں آیا تو دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میرے نبی آپ نے کیا کیا؟ لبن سوری ظلم کر ختم جناب محمد الرسول۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک صحابی نعرہ رسالت۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مت اپنے بچوں کو قتل کرو، رزق کے بابت مکرو پر اولاد قتل۔ اللہ اکبر۔ جو ہی نبی یہ بیان کر رہے ہیں تو ایک صحابی کونے میں جا کے رو رہے ہیں، کونے میں جا کے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا میرے یارو یہ کون رو رہا ہے؟ تو پیچھے نظر دوڑائی تو حضرت قیس رو رہے ہیں، حضرت قیس
رو رہے ہیں۔ آقا نے رونے کی وجہ فرمائی، بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے نبی اللہ نے فرمایا رزق کے خاطر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ادوائیں کیا چک ودن ہوئیں کیا چک اشتراون ہوئیں کیا چک سیود غمغیر دمن میانی نبی بہن مدی سوپن بہن مدی گاش پن ایمان لانے سے پہلے میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میانی نبی میان جماعت کوئی زندہی دفن کرمت ایمان بروڈ۔ اے میرے نبی اب کیا کروں رو رہا ہوں لیکن میرے دل میں تب تک کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اے میرے مصطفیٰ چوئی میں نے چھٹی بیٹی کو جنم دیا اللہ میری بیوی نے۔ اللہ اکبر۔ میں ملک شام میں تھا تجارت کرنے گیا تھا، میں نے اپنے بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی اگر بیٹی ہوئی تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، میرے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دینا، لیکن اگر بچہ ہوا بیٹا ہوا لڑکا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اس کو بڑا کرنا، اس کو پالنا، اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی۔ اللہ فرمایا میرے نبی چوئی میں وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا واپس پلٹا تو میرے نبی میں نے بیوی سے کہا بتا کیا جنی تھی؟ کہا آقا لڑکی تھی۔ کہاں کیا؟ آپ کے آنے سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دیا، لیکن اس کو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تھا بلکہ ہمسایوں کے پاس رکھا تھا تاکہ میرے شوہر کو اس پہ نظر نہ پڑے، وہ میرے اس بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اے نبی ایک دن وہ بڑی بیٹی میری 6 سال کی ہونے لگی، میری بیوی نے سوچا اب یہ باتیں کرنے لگتی ہے، اب اس کے بال بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب اس کا حسن بھی بڑھ رہا ہے، شاید اس کے باپ کو اس کے دیکھنے سے ترس آ جائے، اس کو دیکھنے سے رحم آ جائے۔ ایک دن میری بیوی اس بچی کو گھر میں کنگا لگا رہی تھی، میں اندر آیا میرے نبی چوئی میں اندر گیا، میں نے بولا یہ کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیوی نے مجھ سے کہا اے میرے شوہر یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے تجھ سے تذکرہ کیا، میں نے اس کو دفن کیا، لیکن کیا کروں ماں ہوں نا مجھے دل نے گواہی نہیں دی، آپ نے تو 5 بیٹیاں میری زندہ دفن کر ہی دی، اب اس کو نہ کر۔ کہا میرے نبی جو ہی میں نے سنا یہ میری بیٹی ہے، اے میرے آقا میں نے اس کے بال پکڑے اور اس کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا مجھے اتنے زور سے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے اتنے زوروں سے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی میں کیا کروں؟ مجھے تو انصاف بھی نہیں آیا، مجھے تو ترس بھی نہیں آیا۔ یہ بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی اے میرے ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس ابا میں نے کہا بیٹی سے بیٹی آج میں تجھے زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کوئی باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی، میں نے کہا بیٹی کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ سے پہلے میں نے آپ کی 5 بہنوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ آقا ہم چلتے گئے ایک جنگل میں پہنچ گئے، ویرانے میں پہنچ گئے، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا میرے نبی۔ جو ہی میں کھڈا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا، یہ بچی مجھے آ رہی تھی ابا اتنی محنت نہ کر پسینہ آ رہا ہے، یہ میرا پسینہ مجھے صاف کر رہی تھی لیکن مجھے وارہ نہ آیا، کیوں نہ مصطفیٰ کا میلاد منائے، کیوں نہ آقا کا میلاد منائے، کیوں نہ آقا کو یاد کیا جائے۔ سنو عورتوں کو عزت دینے والا میرا
मुस्तफा है। बेटियों को इज्जत देने वाला मेरा मुस्तफा है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ बेटियों के बापो गमज़दा न होना, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। अना अबुल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। को हकारत की नजर से न देखो। ऐ मेरे नबी ने फरमाया जब किसी के घर के यहाँ बेटा पैदा होता है तो नियमत आती है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है रहमत आ जाती है। आका हमें बतला दीजिएगा नियमत और रहमत में क्या फर्क है। कहा नियमत का तो सवाल होता है लेकिन रहमत का सवाल नहीं है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। औरतों को इज्जत दे दो, औरतों को इज्जत दे दो, क्योंकि औरतों को इज्जत देने वाला मुस्तफा है। कहा मेरे आका, मैं जब भी गड्ढा खोद रहा था मुझे पसीना आ रहा था। ये बेटी मुझे आ रही थी, कहा अब्बा पसीना आ रहा है, किस लिए खोद रहे हो? कहा बेटी इसमें आपको दफन करना है। कहा मेरे नबी मुझे कपड़े कभी गंदे हो जाते थे, ये बेटी आती थी, ऐ मेरे अब्बा कपड़े खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए। कपड़े मेरे साफ कर रही थी लेकिन फिर भी मुझे इंसाफ न आया। जब मैंने कब्र मुकम्मल कर दी, जब मैंने खोटा खड्डा मुकम्मल कर दिया, अब मैंने इस 6 साल की बच्ची को हाथ में उठाया, हाथ में उठाया, ऊपर से जब कब्र में डाला, कहा बाबा इतनी जोर से मुझे मत डालो। कहा मेरे बाबा इतनी जोर से मुझे इस कब्र में मत डालो, मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है, मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे नबी मुझे तब भी इंसाफ ना आया, मुझे तब भी इंसाफ ना आया। मेरे मुस्तफा मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, ये बेटी कह रही थी अब्बा मिट्टी न डाल, मिट्टी न डाल। मेरी माँ ने मुझे नए कपड़े लगा लिए हैं। मेरी माँ जब कहेगी मेरी बेटी कहाँ रखी तो क्या जवाब दोगे मेरे अब्बा? तो मेरे नबी मुझे इंसाफ ना आया तो वो मुझे कह रही थी आखिरी सांस तक, ऐ अब्बा मुझे कब्र से निकालो, मुझे दम घुट रहा है, मुझे निकालो, दम घुट रहा है, निकालो, दम घुट रहा है। आका मुझे इंसाफ ना आया। आज तक वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही है। मेरे नबी में क्या करो? आका ने कहा कैस इंसाफ भी न आया, कैसे बाप हो तुम? कहा मेरे नबी कुफ्र ने घेर लिया था, ने घेर लिया था। मेरे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, तब तो कुफ्र में था, अब तो रहमत में आ गया है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक तो रहमत में आ गया है, अब तो मेरी पनाह में आ गया है। जा तौबा कर ले, रब तेरे तमाम पिछले गुनाह माफ कर देगा।